اچھا ایک سوال آپ سے یہ ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہ سینٹ کا جو الیکشن ہے اس میں اب آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے معاملات طے ہو گئے ہیں اور کامل علی آغا صاحب جو ہیں وہ کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے مشترکہ سینٹ کے امیدوار ہیں. تو اگر سینٹ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو کوئی اپسیٹ نہیں ہوتا تو سینٹ کے الیکشن کے بعد یہ حکومت مزید مضبوط نہیں ہو جائے گی؟ تاثر تو یہی ابھرے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور جو کچھ دیر پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی اپوزیشن کی موومنٹ کے حوالے سے، میرے خیال ہے ہمیں خندہ پیشانی سے اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے کہ جو ہماری موومنٹ تھی اور جو ہماری توقعات تھیں اگر وہ پوری نہیں ہوئیں، جو ڈیڈ لائنز بھی دی گئیں، تو ہمیں اس کے محرکات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں ہوئیں. جو ہمارے اندازے تھے، جو ہماری سیاسی حکمت عملی تھی، اس میں کیا کمزوریاں رہیں، ان کو ایک بیٹھ کر ایک اوپن ہارٹڈ طریقے سے اس کو اینالائز کرنا چاہیے. 4 تاریخ کو پی ڈی ایم کے سربراہان کی میٹنگ ہے، اس کے اندر یہ تمام چیزیں، یہ موضوعات ڈسکس ہوں گے. لیکن جہاں تک سینٹ الیکشن کا تعلق ہے حامد بھائی، اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو ایک پوٹینشلی اپسیٹ جہاں سے ہو سکتا ہے. ہم دور سے بیٹھے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی اپنے کئی امیدواران اور متوقع امیدواران کے بارے میں ان کے ممبران کے اندر بہت ارتعاش ہے. ان کے اپنے ممبران خوش نہیں ہیں. آپ کے علم میں ہے 50 کروڑ روپے بانٹے گئے ابھی ایم این ایز میں کہ وہ کہیں ادھر سے ادھر نہ ہو جائیں. تو یہ جو ساری صورتحال ہے، خطرہ تو محسوس کر رہے ہیں یہ، اسی لیے شو آف ہینڈز کی پٹیشن بھی کر دی سپریم کورٹ میں. اگر حکومت بالکل اپنی جگہ پر اس کو کوئی پرابلم نہیں تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا، تو حکومت کو شو آف ہینڈز کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. پھر اخبار میں آپ ہی کے گروپ کے اخبار تھا کل پرسوں، اس کے اندر ایک خبر تھی کہ 15 لوگوں نے پی ٹی آئی کے اندر کوئی اپنا گروپ بنا لیا ہے، جنوبی پنجاب کے ایم پی ایز ہیں. تو پرابلمز ہیں، اور خصوصاً اگر نیشنل اسمبلی نے ووٹ کرنا ہے اسلام آباد کی سیٹ کے لیے، یہاں سے ڈپینڈ کرتا ہے کون سے امیدوار یہ لے کر آتے ہیں. اور جو حالات ہیں پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے، گو کہ انہیں بھرپور فنڈنگ کی گئی ہے اپنے حلقوں کے لیے، اگر حکومت کسی طریقے سے وہ الیکشن ہار جاتی ہے یا کسی بھی وجہ سے، تو یہ ایک نو کانفیڈنس کے بغیر ایک نو کانفیڈنس ہو جائے گا. تو مشکلات حکومت کے لیے ضرور ہیں، لیکن الیکشن کے بعد. لیکن بلاول صاحب بار بار تحریک اعتماد کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اور جب مسلم لیگ نون کی طرف سے احسن اقبال صاحب کہتے ہیں جی بتائیں آپ کے پاس نمبرز گیم کیا ہے، تو کوئی ہے آپ کے پاس نمبرز گیم؟ پہلے دن سے بلاول صاحب کا موقف تو یہی رہا ہے جی کہ ہمیں اپنی جو کانسٹیٹیوشنل اور ڈیموکریٹک جو آپشنز ہیں وہ ایگزاسٹ کرنی چاہیے. سسٹم سارا ہمیں اس کو ایٹ سٹیک نہیں لگانا چاہیے. مولانا صاحب پہلے دن سے مشورہ دے رہے تھے کہ ہم اسمبلیوں میں اوتھ تک نہ لیں، ان اسمبلیوں میں بیٹھیں تک نہ. اس وقت بھی بلاول صاحب نے ایک لیڈنگ رول پلے کیا اور انہوں نے قائل کیا باقی اپوزیشن کو بھی کہ نہیں اس سسٹم کا حصہ رہیں. ہمارے تلخ تجربات ہیں، 85 میں ہم اس سسٹم سے حصہ نہیں بنے اور اس کے پھر ہم نے نقصانات اٹھائے. تو اور فرینکلی میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت اگر کھڑی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کے اوپر کھڑی ہے. اور جس وقت تک ان کے جو 2 اب اتحادی باقی رہ گئے ہیں، بڑے اتحادی ہیں ان کے، ایک کی 5 سیٹ ہے مسلم لیگ کاف کی اور 7 سیٹیں ایم کیو ایم کی، جب تک وہ علیحدہ نہیں ہوتے. آپ بلوچستان عوامی پارٹی کو کیوں بھول جاتے ہیں جس کے پاس چیئرمین سینٹ کی اس وقت سیٹ ہے؟ بالکل، باپ بھی اب اگر انہیں سینٹ کے اندر اکاموڈیشن نہیں ملتی، اگر ان کو کچھ خطرات محسوس ہوتے ہیں، صادق سنجرانی صاحب کو دوبارہ چیئرمین سینٹ نہیں بنایا جاتا، تو پھر ظاہری بات ہے وہ بھی اپنے کارڈز کھیلیں گے. تو آپ کو تو پتہ ہی ہے نا کہ آج کل چیئرمین سینٹ کی لابنگ کون کر رہا ہے؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے کون کر رہا ہے. چلے ٹھیک ہے. اچھا آپ بتائیں محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کہ یہ جو کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو اس کے بعد تو سینٹ کے الیکشن کے بعد عمران خان صاحب مزید مضبوط بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کافی ٹائم ہے اور ابھی کافی چیزیں میچور بھی ہو سکتی ہیں. ابھی الیکشن جس طرح قریب آئے گا، کئی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، کاف لیگ اس وقت مجبوری ہے، لیکن کافی لوگ پی ٹی آئی کے بھی جو ہیں جو دن رات ٹی وی پہ ان کی ایسی چیزوں کا بھی دفاع کرتے ہیں، وہ بیچاروں کے دلوں پہ اب چھریاں چلیں گی. تکلیف تو ہوگی کہ پورے سوشل میڈیا میں آگے پیچھے آ کے ایسی باتوں کو ڈیفینڈ کرنا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینس لیس تھیں. تو ایسے لوگوں کو پارٹی نے کیا ہے، اگنور کیا ہے، اور اس کے پھر جو ریپریکاشنز ہوں گے وہ کسی نہ کسی رنگ میں ضرور سامنے آئیں گے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کو یہ بھی پتہ ہے کہ کئی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں ڈالنا. ایم این ایز میں بھی ان کے ایسے بندے ہیں جو کہ ڈسگرنٹلڈ ہیں. آپ کے بھی ایسے بندے ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں ڈالنا. دیکھیں
یہ تو ایک تعداد تو ہر جگہ پہ ایگزسٹ کرتی ہے. اگر ہماری طرف کوئی بندہ ہوگا جس سے کوئی بیک ڈور سے رابطے ہیں تو ان کے بھی کئی بندے ایسی. میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں ان کے کئی بڑے, میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے وہ بھی ہار سکتے ہیں. وہ جو آپ نے سنجرانی صاحب والی بات کی ہے, یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ سنجرانی صاحب جو ہیں وہ بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں, اور سنجرانی صاحب کے مقابلے میں اگر کوئی چیئرمین سینٹ بننے کا خواہش مند ہے تو وہ اگر پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ بھی آ رہا ہے تو اس کو بھی ذرا سوچ سمجھ کے اپنا طریقہ کار دیکھنا پڑے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ صورتحال ہیں, یہ تو میں نے کہا نا کہ سینٹ کی جس دن تاریخ آئے گی, جس دن بیلٹ باکس کھلے گا, ابھی تو بات ہے کہ یہ شو آف ہینڈز ہوتا ہے. خیر وہ 2/3 میجورٹی ان کے پاس ہے نہیں, یہ میرے نہیں سمجھ میں آتی. اچھا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے یہ سیکرٹ ہونا چاہیے یا اوپن بیلٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیے پرنسپلی اسپیکنگ ہم اس بات پہ, ہمارا ایک ڈفرینس آف اوپینین ان کے ساتھ کئی چیزوں پہ ہوتا ہے. اب میری ایک انڈیویجول رائے ہے لیکن میں پارٹی کی رائے کا پابند ہوں, پارٹی کی فائنل ڈیسیجن کا پابند ہوں. لیکن اس پروسیس کے بیچ میں اگر تو ابھی فی الحال مجھے سب سے زیادہ پرابلم ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں, اگر ہم ان کو کر دیں شو کہ آزاد امیدوار اس وقت قومی اسمبلی میں بھی 17-18 کے قریب شاید ہوں گے, یا 16-14-15 ہوں گے, اسی طرح صوبائی اسمبلیوں میں بھی ہیں. اب اگر آزاد امیدوار کو آپ شو آف ہینڈز پہ لے آئیں گے تو سوچیں اس پہ کتنا پریشر ہوگا.